بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ گلزار دبستان حصہ دوم کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے حکایت بست و نہم، 29ویں حکایت سے۔ شخص را یک کیسے دینار در خانہ گم شد۔ شخص را ایک شخص کی، یک کیسے دینار ایک دینار کی تھیلی، در خانہ گم شد در خانہ گھر میں گم شد گم ہو گئی۔ شخص را ایک شخص کی، چونکہ تھیلی مؤنث ہے اس لیے میں کی معنی نکال رہا ہوں۔ شخص را ایک شخص کی، یک کیسے دینار کیسے دینار دینار کی تھیلی، دینار کی تھیلی۔ کیسا بولتے ہیں دینار کو، اچھا پہلے، اور یہ کیسا بولتے ہیں تھیلی کو، اور دینار بولتے ہیں اشرفی کو۔ سونے کا جو سکہ رہتا ہے اس کو دینار کہا جاتا ہے، اسی کو اشرفی کہا جاتا ہے۔ شخص را یک کیسے دینار در خانہ گم شد، ایک شخص کی یک کیسے دینار ایک دینار کی تھیلی در خانہ گم شد گھر میں گم ہو گئی۔ کیسا؟ تھیلی۔ دینار اشرفی یعنی سونے کا سکہ، سونے کے ایک شخص کی سونے کے سکہ کی تھیلی گم ہو گئی۔ پہلے ایک طرف سے ترجمہ سنیں آپ۔ شخص را ایک شخص کی یک کیسے دینار ایک دینار کی تھیلی گھر میں گم ہو گئی۔ دوسرا سنیں، ایک شخص کی ایک اشرفی کی تھیلی گھر میں گم ہو گئی۔ تیسرا ترجمہ سنیں، ایک شخص کی ایک سونے کے سکہ کی تھیلی گھر میں گم ہو گئی۔ اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، چلیے۔ او بقاضی خبر کرد، اس نے قاضی کو خبر کیا، اس نے قاضی کو خبر کیا۔ قاضی ہما مردمان خانہ را تلبید، قاضی ہما مردمان خانہ، قاضی تمام گھر والوں کو، قاضی تمام گھر کے لوگوں کو، قاضی ہما مردمان خانہ را قاضی تمام گھر کے لوگوں کو، را تلبید بلایا، قاضی نے ہما مردمان خانہ را گھر کے تمام لوگوں کو، مردمان خانہ را ہما مردمان خانہ را گھر کے تمام، ہما کا من تمام، ہما مردمان خانہ را گھر کے تمام لوگوں کو، ہما مردمان خانہ را گھر کے تمام لوگوں کو تلبید بلایا۔ لفظی ترجمہ ہوا، اصطلاحی بھی بس ملتا جلتا ہے۔ قاضی قاضی نے، ہاں قاضی گھر کے تمام افراد کو بلایا۔ و بہر کس یک یک چوبداد کے ہما در طول برابر بود، و بہر کس اور ہر شخص کو ایک ایک لکڑی دیا، اور ہر شخص کو ایک ایک لکڑی دے دیا۔ باہر کس اور ہر شخص کو یک یک چوبداد ایک ایک لکڑی دیا۔ کہ ہما آ در طول برابر بود، جو سب کہ ہما آ جو وہ سب یعنی وہ سب لکڑیاں، جو وہ سب در طول لمبائی میں برابر بود برابر تھی۔ اور باہر کس اور ہر شخص کو ایک ایک لکڑی دے دی کہ ہما جو وہ سب در طول لمبائی میں برابر بود برابر تھی۔ گفت کہا، ہر کے دست چوبے او بقدر یک انگشت دراز خواہد شد۔ اور کیا کہا؟ ہر کے دست جو چور ہے، جو شخص چور ہے، چوبے او اس کی لکڑی، چوب کو میں نے لکڑی، چوبے او اس کی لکڑی، بقدر یک انگشت ایک انگلی کے برابر، بقدر یک انگشت ایک انگلی کے برابر، دراز خواہد شد لمبی ہو جائے گی۔
ایک لکڑی دے کر کیا کہا کہ جو شخص چور ہے اس کی لکڑی ایک انگلی کے برابر لمبی ہو جائے گی، چوں ہمارا رخصت کرد جب سبوں کو روانہ کیا، رخصت کرد جب سبوں کو روانہ کیا، شخصے کے دزدیدہ بود ترسید، وہ شخص جس نے چرایا تھا، وہ شخص جس نے چرایا تھا، ترسید ڈر گیا، وہ شخص جس نے تھیلی چرائی تھی ترسید ڈر گیا، چوبرا بقدرے یک انگشت تراشید، پھر کیا کیا، چوبرا لکڑی کو بقدرے یک انگشت ایک انگلی کے برابر تراشید کاٹ دیا، کیا کیا، کاٹا، روز دیگر چوں قاضی ہما روز چل گئے، روز دیگر چوں قاضی ہمارا تلبید، دوسرے دن چوں قاضی جب قاضی نے ہمارا تلبید سبوں کو بلایا، وچو بہادید، وچو اور لکڑیاں دیکھا، وچو بہادید اور لکڑیاں دیکھی تو معلوم کرد معلوم کیا، معلوم کرد معلوم کر لیا، معلوم کرد معلوم کیا، لفظی معنی ہے لیکن اس کا مطلب دنیا نہیں کھل رہا ہے، یہاں کیسے ترجمہ کریں گے، معلوم کرد معلوم کر لیا کہ دزد این استے کہ چور یہ ہے، کہ دزد این استے کہ چور یہ ہے کہ 100 دینار ازو گرفت، اشرفی کی تھیلی ازو گرفت، اس سے لیا و سیاست نمود اور سزا لاحق کیا، لفظی معنی و اصطلاحی معنی، اور سزا دیا، اور سزا دیا۔ ایک بار پھر سرسری طور سے ترجمہ سن لیا۔ شخص را یکے 100 دینار در خانہ گم شد، ایک شخص کی ایک اشرفی کی تھیلی گھر میں گم ہو گئی، او بقہاں ایک شخص کی ایک اشرفی کی تھیلی گھر میں گم ہو گئی، او بقاضی خبر کر دو، اس نے قاضی کو خبر کیا، قاضی ہما مردمان خانہ را تلبید، قاضی گھر کے تمام لوگوں کو بلایا، اب ہر کس یک یک چوب داد، اور ہر شخص کو ایک ایک لکڑی دے دی، اور ہر شخص کو ایک ایک لکڑی دے دی، اب ہر کس یک یک چوب داد، اور اس نے کیا کیا، اور اس نے ہر شخص کو ایک ایک لکڑی دے دی، کہ ہما در طول برابر بود، جو سب لمبائی، جو وہ سب لمبائی میں برابر تھی، گفت کہا جو چور ہے اس کی لکڑی ایک انگلی کے برابر لمبی ہو جائے گی، چوں ہمارا رخصت کر دے جب سبوں کو روانہ کر دیا، شخص کے دزدیدہ بود ترسید، وہ شخص جس نے چورایا تھا ڈر گیا، وہ شخص جس نے چوری، وہ شخص جس نے تھیلی چورائی تھی کیا ہوا، ڈر گیا، چوبرا بقدر یک انگشت تراشید، لکڑی کو ایک انگلی کے برابر کاٹ دیا، روز دیگر چوں قاضی ہمارا تلبید و چو بہادید، دوسرے دن جب قاضی نے سبوں کو بلایا اور لکڑیاں دیکھا، اور لکڑیاں دیکھی، معلوم کرد معلوم کیا کہ دزدی استے کہ چور یہ ہے کہ 100 دینار ازو گرفت، کہ 100 دینار اشرفی کی تھیلی اس سے لیا و سیاست نمود اور سزا دیا۔ حکایتیں یہیں تک رکھا جائے، اچھا پڑھ لیجیے۔ حکایت سیم، 30ویں حکایت، شخص با شخص شرط کرد، ایک شخص نے ایک شخص کے ساتھ شرط لگائی کہ اگر بازی نیابم، کہ اگر بازی نہیں جیت، اگر بازی نہ جیت سکوں، یک آثار گوشت از اندام من تراش، تو ایک آثار، ایک سیر گوشت میرے بدن سے کاٹ، ایک سیر گوشت میرے بدن سے کاٹ، لفظی معنی ہوا، اصطلاحی معنی کیا ہوگا، ایک شخص نے ایک شخص کے ساتھ شرط لگائی، کیا شرط، کہ اگر بازی نیابم، کہ اگر بازی نہ جیت سکوں، کہ اگر بازی نہ جیت سکوں، تو یک آثار گوشت از اندام تراش، تو ایک سیر گوشت میرے بدن سے کاٹ لینا، اصطلاحی معنی ہوگا، چوں بازی نہیں یافت، جب بازی نہیں جیت سکا، جب بازی، چوں بازی نہیں یافت، جب کھیل نہیں پایا،
یہ لفظی معنی ہوا جب کھیل نہیں پایا، اصطلاحی معنی جب بازی نہیں جیت سکا، جب بازی نہیں جیت سکا، اصطلاحی معنی مدعی ایفائے شرط خواست، مدعی نے دعویٰ کرنے والا، حریف مقابل، تو مقابل نے شرط پورا کرنا چاہا، شرط ایفائے شرط خواست، شرط پورا کرنا چاہا، وہ قبول نہ کر تو اس نے قبول نہیں کیا، اس نے قبول نہیں کیا۔ مدعی ایفائے شرط خواست، مدعی حریف نے شرط کو پورا کرنا چاہا، شرط کو حریف نے شرط کو پورا کرنا چاہا، وہ قبول نہ کر دو اس نے قبول نہیں کیا، پسند نہیں کیا۔ ہر دو پیشہ قاضی نے رفتند، دونوں قاضی کے پاس چلے گئے۔ قاضی مدعی را گفت، قاضی نے حریف کو کہا معاف کن، معاف کر دو، قبول نہ کر دو، قبول نہیں کیا۔ قاضی برہم شد، قاضی ناراض ہوا، فرمود حکم کیا کہ بتراش کاٹ، لیکن اگر اندک یا زیادہ از آثار خواہی تراشید، لیکن اگر تھوڑا یا زیادہ از آثار مقدار سے خواہی تراشید کاٹے گا تو ترا سیاست خواہم نمو، تجھ کو سزا دوں گا۔ مدعی نہ توانست، مدعی نہ توانست، مدعی ایسا نہیں کر سکا، ناچار شدہ معاف کر دل، مجبور ہو کر معاف کر دیا۔ حکایت سیم 30ویں حکایت ایک بار پھر سنیں۔ شخص با شخص شرط کرد، ایک شخص نے ایک شخص کے ساتھ شرط لگائی، ایک شخص نے ایک شخص کے ساتھ شرط لگائی، کیا کہ اگر بازی نے اب ہم کہ اگر بازی جیت نہ سکوں، یک کہ اگر بازی جیت نہ سکوں، اگر بازی نہ جیت سکوں تو کیا کروں گا؟ یک آثار گوشت ازندہ من تراش، تو کیا کرنا؟ ایک سیر گوشت میرے بدن سے کاٹ، یعنی ایک سیر گوشت میرے بدن سے کاٹ لینا۔ جو بازی نے آپ تو جب جیت نہ سکا، جب کھیل نہ پایا، یہ لفظی معنی ہوا، اصطلاحی معنی جب جیت نہ سکا۔ مدعی ایفائے شرط خواست، مدعی نے شرط پوری کرنی چاہیے، مدعی نے شرط پوری کرنی چاہیے، اور یہاں لفظ کو لگا دیں گے تو پھر اس طرح سے ترجمہ ہوگا، مدعی نے شرط کو پورا کرنا چاہا، وہ قبول نہ کر دو اس نے قبول نہیں کیا۔ ہر دو پیشہ قاضی رفتند، دونوں قاضی کے پاس چلے گئے۔ قاضی مدعی را گفت، قاضی نے مدعی حریف کو کہا معاف کن، معاف کر دو، قبول نہ کر دو، قبول نہیں کیا۔ قاضی برہم شد، قاضی غصہ ہوا، فرمود فرمایا، قاضی ناراض ہوا، برہم فرمود فرمایا کہ بتراش کاٹ، کاٹ، لیکن اگر اندک یا زیادہ از آثار خواہی تراشید، لیکن اگر تھوڑا یا زیادہ مقدار سے کاٹے گا تو ترا سیاست خواہ نمود، تجھ کو سیاست، تجھ کو سزا دوں گا۔ مدعی نہ توانست، ناچار شدہ معاف کر دے، مدعی حریف ایسا نہیں کر سکا، مجبور ہو کر معاف کر دیا۔ بس